سجنوں گل یہ آ کہ اے دوسرا مقام جڑا اس قبیلے نے اعتراض جھوٹا بنا کے تے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی اودی بھی میں وضاحت کر کے تے تانوں دس دیتا کہ ایتھے کوئی ایسی گل نہیں ہن صفحہ نمبر 86 دے اوتے کوئی بڑی خباثت پھیلان دے ارادے نال اس وقت بک بک کیتی ہے یہ ہن ذرا پڑھ کے جناب انہاں نوں میں سناونا تے نال کاغذ دا ٹکڑا گیا ہاں یہ ہن جڑی اس گل کیتی او کی آکھدا ہے اے ویکھو جی اس کتاب وچ لکھیا ہے امام حسین دین بچانا واسطے نہیں گئے او کہ آدھی دنیا دی حکومت لین تے دنیا تے پیسہ کماؤ گئے بالکل ایویں اس کتی دے بچے نو آخ میں مسجد تے بیٹھ کے آخدا پیا ایتھے او لفظ میں کٹ کے دکھا جویں او بک ماردا رہے جڑا بندہ دل کردا اٹھے او آن کے کتاب پڑھے ایسا بندہ 86 میں کھول چلے اینو پڑھ کے تے مینوں آن کے گل کر کے دکھا دے جڑی گل او بھنگ کے گیا ہوتا امام حسین دنیا لینا واسطے گئے امام حسین صرف دنیا دی حکومت حاصل کرنا واسطے گئے پھر لعنت اللہ علی القاذبین نہ کھان چشتی صاحب کی لکھیا ہے میں پڑھ کے سناؤں کوئی لفظی غلطی بھی کر کے دکھاوے تو مجرم مانوی غلطی تو دور رہی چند صورتاں آپ نے بیان کیتیاں نے کہ اوڑے تھے نمبر لگے ہوئے میں جناب میں پچھوں اے دیکھو اس شبہ کا ازالہ بچند وجوہ ہے وہ شبہ کی ہے شیعہ اور اہل سنت کی بعض تاریخوں میں یہ آیا ہے کہ عقبہ بن سمان نامی شخص امام کے قافلے کے ساتھ تھا وہ کہتا ہے کہ مدینے میں نے مدینہ سے مکہ اور مکہ سے عراق تک امام حسین کے ساتھ سفر کیا اور آپ کے قتل تک آپ کے ساتھ رہا آپ نے کہیں بھی ایسا نہیں کہا کہ میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتا ہوں یعنی بیعت کرتا ہوں اور نہ ہی یہ کہا کہ مجھے کسی سرحد کی طرف جانے دو بلکہ اتنا ہی کہا کہ مجھے خدا کی زمین میں جانے دو تاکہ میں یہ معلوم کر سکوں کہ لوگوں کا رجحان کس طرف ہے اور کیا اتفاق کرتے ہیں اور ایک عقبہ بن سمعان نامی جدی اور روایت پیش کر کے آخر نے امام علی مقام نے کبھی بیعت یزید کا نہ ہی نہیں دیا یعنی میں یزید کی بیعت کر لینا یہ گل نہیں کی تھی اس نے ان لفظوں کو صاف واضح پہ ہو گئے کہ امام علی مقام کی فرما رہے ہیں یہ معلوم کر سکوں کہ لوگوں کا رجحان کس طرف ہے کس نے متعلق یہ خلیفہ تے حاکم یزید نو مانتے رہے یا میں نو مانتے رہے وہ بنے یا میں بنا امام علی مقام کے ساتھ نکلے لیں کہ دشو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دین بچاؤنے آستے گئے نے تو دین کی میں بچاؤنا سی صرف یہ سوال میں آگیا ہے بھئی یہ امام علی مقام میرا سوال ہے میں وہ جڑے 11-12 سوال سکتے ہیں میں جو ایک سوال ہی نہیں کیتا سی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اگر آپ دین بچاؤنا آستے گئے نے تو آپ نے دین کیویں بچاؤنا سی کیویں تو بچاؤنا سی کون لٹن دیا سی جے آپ کو یزید تو پھر امام کو کوفے نہیں جانا چاہیے سی سیدھا یزید کو لے جانا چاہیے تے جے آپ کو فوج لین گئے نے تے میں آکھاں گا کہ فوج لے تے امام نے کی کرنا سی آکھے یزید نال جنگ کرنی سی تے یزید نال جنگ کرنی سی تے پھر خلیفہ تے حاکم کون بننا سی امام پاک نے بننا سی کہ نہیں اور کچھ ظالمہ جتھوں مڈ بھڑے گا جتھوں گل بھڑے گا وہ مڈ خلافت تے جا کھلوے گا اس وقت کی ماری ہے دنیا دا پیسہ کہ حکومت حاصل کرنا اس پہ یاد اللہ نہ لکھیا گئے اے عبیداللہ چشتی صاحب کا کلام پڑھ کے تو سناؤں نا تاکہ جناب انہوں کو گل بھی سمجھ آوے پھر میں جناب انہوں سمجھاواں گا کہ امام علی مقام دا خلافت دا مطالبہ کرنا یہ قوم دے بھلے آستے سی اور خیر آستے سی ادھر دیکھو اور اے 6
گلاں 6 ایسیاں عقلی دلیلاں پیش فرمائیاں نے جنہاں دے نال ایک عقبہ بن سمعان دا قول مردود تے متروک ثابت ہوندا ہے. انہاں 6 گلاں دے وچوں ہن میں ساریاں 6 دے 6 بیان کراں تے بڑا وقت لگ جانا ہے. یعنی اپنا ایک 6ویں نمبر والی گل میں بیان کرنا یعنی جڑی دلیل چشتی صاحب نے دتی ہے کہ اس روایت کو صحیح مانا جائے یا نہ مانا جائے دونوں حال میں موقف خروج سے رجوع پھر بھی ثابت ہوتا ہے. کی مطلب ہے یعنی امام علی مقام فرما یعنی لڑن کو اور خلافت اسلامیہ کی امارت حاصل کرنے دے ارادے جس ارادے نال تشریف لے گئے سن اس ارادے تو آپ دا رجوع خروج تو آپ دا رجوع کو ثابت ہو جاتا ہے. کیونکہ جب فرما دیا مجھے کہیں جانے دو تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے جیسے جس سابقہ ارادے کے ساتھ آئے تھے اس کو چھوڑ دیا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ لوگوں میں جو مشہور ہے اور اتھوں پر شروع ہوئی لوگوں میں جو مشہور ہے کہ امام حسین دین بچانے کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے اور ان کی قربانی سے دین بچ گیا. اگر وہ قربانی نہ دیتے اور یزید کی بیعت کر لیتے تو دنیا سے اسلام ختم ہو جانا تھا. جی یعنی ایک رافضیاں دی طرفوں ایک گل عام کیتی گئی ہے کہ دیکھو جی امام کربلا نہ جاندے تو دین تا مٹ جاندی سی. یعنی کی مطلب ہے اس نے دین بچاون والے کلے امام علی مقام رہ گئے سن. جتنے صحابہ سن جتنے باقی مسلمان سن وہ سارے بے دین ہو چکے سن. لہذا دین بچاون واسطے امام نکل پے انہاں آکھیا میں دین بچاون نے تو سارے کافر ہو گئے. نتیجہ کی نکلیا امام پاک تو بغیر جڑے صحابہ سن سارے کے سارے علیہ اللہ کافر نے. وہی صحابہ تے اعتراض آیا وہی رافضی کمینے والا نظریہ سی. چشتی صاحب نے کی فرمایا لوکاں میں جڑی گل مشہور ہے نا کہ امام پاک اگر نہ جانتے تے دین رڑ جانا سی تے دین تباہ تے ہلاک ہو جانا سی تے ختم ہو جانا سی تے رام رام شروع ہو جانی سی تے اللہ اللہ مک جانی سی. فرمایا کہ رافضیہ کی طرفوں بکواس مشہور کی گئی ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کوئی اس وجہ نال نہیں سمجھا کہ دین روز چلیا سی تے دین جا کے بچاونا ہے. ہاں اس وجہ نال ضرور گئے سن کہ میں اگر حاکم اسلام بنا گا تو لوکاں دا بھلا زیادہ ہوے گا خیر زیادہ ہوے گی برکت. دو بندے کا موقف دو بندے ایک آخر ہے جے امام پاک نہ جاندے تو دین رڑ جانا سی. ہن کو دی گل تے اعتراض ہوندا ہے کہ دین پاک آپ نے کیویں بچایا جانا دے کے بچایا تے یہ دس کہ ارادہ کی لے کے گئے خلافت اسلامیہ کا حصول تے یزید کا خاتمہ. ادھر دیکھو میں گل کرنا ہن ایک تحریک پہ چلتی ہے اس وقت تواڈے پاکستان دے وچ کی آدھے کپتان نو ہٹاؤ کپتان ہٹاؤ تاریخ ہے تے جناب سارے سیاستدان پاکستان دے جتنی بھی پارٹیاں والے نے سارے رل گئے. ہن اگر خان کپتان عمران شبان کو ہٹاون گے آخر کسی اور کو بناون گے بھی صحیح کہ نہیں ایویں نا توجہ ہے کہ کوئی نہیں. تے جے اے بیٹھا رہندا ہے تے انہاں دی تحریک کامیاب ہوے گی کہ ناکام. وہ انہاں دے ہٹایا نہیں ہٹدا تے اے ناکام تے نام مراد جنہاں کراچی چوں منہ چکیا تے ٹور پے اسلام آباد والے نو ہٹاون. جے اگلا نہ ہٹے تے اے جان والے کامیاب ہوئے کہ ناکام. تسی آخدے پے ہو نا اکل شریف حاضر ناظر ہے. میں ایک بار پھر کر گیا کراچی وچ ٹور پے نے اسلام آباد نو کر کے ہٹاون چلے لیکن وزیر اعظم میں جڑا ہور ہے کپتان شیطان اونوں ہٹاون چلے نے باقی دے شیطان جے او گیا حق تے انہاں دی تحریک کامیاب ہوئی کہ نہیں. تے جے او نہ ہٹیا تے اے نا مراد ناکام ہو لوٹن گے کہ نہیں. ایویں ہن بلا تشبیہ و تمثیل واپس لوٹ آؤ. تسی آکھو بھی امام علی مقام تشریف لے گئے دین بچاون واسطے. دین کیویں بچنا سی یزید فاسق تے فاجر تے فلانا تے فلانا ایویں. لہذا یزید نو ہٹاون گے تے خود لگام خلافت سنبھالن گے نیابت رسول دے عہدے تے بیٹھن گے
تے قوم دا زیادہ بھلا تے خیر خائی کرن گے تے دین بچ جانا ہے۔ ہن ہویا کہ امام علی مقام نو شہید کر دیتا گیا، آپ یزید نو ہٹا سکے، یزید کی حکومت آپ ختم فرما سکے۔ یہ مطلب ہے کہ جی میں تسی آخدے ہو کہ دین رڑ چلیا سی، جے امام نہ جاندے تے دین رڑ جانا سی۔ کہ پھر امام پاک تشریف لے گئے تے گئے ہو شہید ہو گئے تے مقصد وہ دی حکومت کو ختم کرنے والا وہ تے پورا ہویا نہ، جب مقصد پورا نہ ہویا پھر تواڈے کہنے دے مطابق الیاذ باللہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ آپ تے ہو گئے جو جویں شہید جدوں ہوئے تے ہن دین تے پھر ختم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ بچاون والا خود شہید ہو گیا۔ مر دین کیویں بچا؟ وہ ظالمہ ایک حق مارے گا اس دے نال عقیدہ اہل سنت دی خراب تے دین اسلام دے اوپر بھی اعتراض آوے گا کہ دین تے اس نے رڑ چلیا سی، یعنی کی مطلب ہے صحابہ سارے ایمان فارغ ہو چکے سن، لہذا صرف امام حسین سن جڑے دین بچاون گئے تے جدوں دین بچاون گئے ہن اگر کافر آکھے گا ہو تے آپ ہو گئے شہید، پھر دین تے بچیا کوئی تو میرا دین لے پھرنا ہوئے۔ اسی کی کہنے ہیں؟ اسی یہ کہنے ہیں کہ امام علی مقام تشریف لے گئے خلافت اسلامیہ دی لگام اپنے ہاتھ سے لے ناشتے اور حکومت اسلامیہ کو خود چلاوا ناشتے۔ ان کو کمینہ کی بات مارنا ہے دنیا دی حکومت، دنیا دی حکومت، دنیا دی حکومت۔ اور بھئی مانا دنیا دی حکومت دی گل نہیں، یہ امامت کبرا دی گل ہے، خلافت مصطفیٰ دی گل۔ بادر دیکھو مسلمانوں، ایک کے بادشاہ اس دور دا جڑے کمینے عیاش بدماش ہے، ایک کمینے دے وچوں ایک کمینے جامن ہٹ کہ کوئی اللہ تعالیٰ سلطان صلاح الدین ایوبی ورگا عطا چا فرماوے تے قوم دا بھلا اسی یا برا۔ یزید بھیڑا حسین چنگا تے جیسے بھیڑا جاوے ہٹ تے آ جاوے چنگا، امت دا بھلا اسی کرے۔ اور ظالمہ تسی آخدے ہو اللہ یاد باللہ کہ جس دی صاحب آخدے نے حکومت دنیا حاصل کرنا آستے گئے ظالموں، اسی کے آخدے ہیں امام علی مقام حکومت اسلامیہ تاں حاصل کر رہے سن تاکہ امت دا بھلا ہونا۔ یزید کا کتا بیٹھا ہے نتیجہ تو پتہ ہے پورے فتنے فتور لڑائیاں جھگڑے قتال جے پاک حسین دے ہاتھ خلافت آ جاندی تے میری رب دی رحمت ہونی سی کہ اور بادشاہ تے حاکم چنگا ہوئے تے عوام دا بھلا ہوندا ہے، بھیڑا ہوئے تے عوام دا برا ہوندا ہے۔ یزید بنے اور نہ اہل سی تے نہ اہل آئے تے دیکھو دے کو خلافت سمجھی بھی نہیں تے ظلم بھی بتھیرے کر گیا تے جے اہل امام علی مقام ورگا آ جاندا تے امت مسلمہ دا تے پورا قیامت تک بھلا ہو جانا سی۔ لہذا تو جو اگر آکھے بے امام پاک خلافت حاصل نہیں کرن گئے، حکومت اسلامیہ حاصل نہیں کرن گئے تو پھر کی لگ جائے گا؟ یہ کا جواب نہیں شاید۔ دوسرے نمبر پہ گالو سمجھو، امامت طرح قسم دی ہے۔ امامت صغرا آکھا جاندہ ہے جنہیں توڑا 5 وقتی نماز پڑھاون والا امام ہے، انہوں چھوٹا مسلح دی امامت انہوں چھوٹی امامت آکھا جاندہ ہے۔ امامت وسطا او بڑے علماء تے پیر حضرات مرشد کامل اے درمیان درجے دی امامت ہے۔ امامت کبرا حاکم اسلام دا ہونا، نائب رسول دا ہونا، خلیفۃ المسلمین دا ہونا۔ ادھر دیکھو تو اڈی مسجد دے وچ امام صاحب نے جڑے سید نہیں تھے، میں سید ہوں، میرا امامت کرنا انہاں نالوں افضل ہے کہ افضل ہے؟ میں نے اللہ جل شانہ نے انہاں نالوں کو چند حرف علم زیادہ دیتا، علمی فضیلت ہے، لہذا میں انہاں نالوں افضل ہے کہ نہیں؟ تاں کر کے
ہوں اگر میں یہ کہنا کہ امامت دے مصلے تے مینوں کھڑا کرو تو کیا میں دنیا طلب کر رہا ہوں؟ توجہ ہے؟ نہیں۔ وہ جے رسول اللہ دے مصلے تے نماز دی امامت واسطے کھڑا ہوئے تے دنیا دی طلب نہیں تے رسول اللہ دے تخت دا وارث بن کے حاکم اسلام ہو کے خدمت خلق کرے تے او بھی عبادت دنیا دی طلب ایک چھوٹی امامت جے چھوٹی امامت دا میں مطالبہ کراں تے تسی آکھو کہ یار کوئی گل نہیں ناراض کیوں ہوندے ہو یار قاری صاحب مولوی صاحب فلانے صاحب بیلی پھر آؤ ناراض نہ ہو وہ کیڑا بری گل پہ کرتا ہے وہ بھی تے آکھدا میرے نماز دی امامت چلو وہ تے خیر دا ارادہ رکھدا ہے کہ نہیں اے ہے نکی امامت پیر مرشد ہونا تے عالم رہبر ہونا اے ہے درمیانی امامت حاکم اسلام سے نائب رسول ہونا تخت رسول کا وارث ہونا یہ ہے سارے کو بڑی امامت پیر عالم کو بھی بڑا کون ہوتا ہے سلطان اسلام حاکم اسلام خلیفۃ الرسول یہ نماز دی امامت ادھر دیکھو امام دی شان نماز دے امام دی شان زیادہ ہے کہ مقتدی دی شان امام دی کی آخر ہو پیچھے اس امام دے اللہ آدیاں عبادتاں امام دے سبب کیتی کھڑوتے ہیں کیوں امام دی ہو گئی تے ساڈی بھی ہو جاسی جے امام دی نہ ہوئی تے اسی امام دے سبب کیتی کھڑے ہو کیوں کیونکہ ساڈے وچ چنگا تے اچھا تے افضل تے اعلیٰ تے نیک تے متقی ہے آدیاں عبادتائیں دے سپرد کیتی کھڑے ہو تو سجنوں یہ چھوٹی امامت ہے وہ بڑی امامت ہے جی میں اس چھوٹی امامت دے واسطے اتنی فضیلت تے اجر والی گل ہے کہ جیسے بڑی امامت کبریٰ دا عہدہ کسی نو مل جاوے تے اے دس او دے واسطے کیڑی فضیلت تے برکت والی گل ہے امام عالی مقام دے متعلق یہ کہنا کہ آپ حکومت اسلامیہ کی لگام کو خود تھامنے اور سنبھالنے کے لیے تشریف لے کر گئے تھے وہ تو امامت کبریٰ کے طلبگار تھے امامت کبریٰ کی طلبگاری کیا دنیا کی طلبگاری ہوتی ہے کیسا بندے جہن دا بندہ ہے جڑا پھر بک مار کے دے او لفظ جڑے او بھکن دے آکے لفظ بھی بچ کوئی یہ تھے کی لفظ نے وہ ہوئی گا کہ اگر امام عالی مقام تشریف نہ لے جاتے اور قربانی نہ دیتے تو دین ختم ہو جانا تھا یزید کی بیعت اگر امام کر لیتے تو اسلام ختم ہو جانا تھا چشتی صاحب فرمائی یہ سب کچھ رافضیوں کا امام کے متعلق غلوب باطل اور فرضی کہانی ہے جس کا مقصد اس دور کے صحابہ کرام کو کافر ثابت کرنا ہے یعنی کہ مطلب ہے چشتی صاحب صحابہ کی عزت بچاؤں واسطے کر دے کہ امام عالی مقام دے متعلق جڑی گل انہاں رافضیہ جھوٹا نے مشہور کیتی ہے خبردار یہ انہاں دا جھوٹ ہے امام عالی مقام پاک دے متعلق کہ نہ جانتے تا دین رڑ جانا سی فرمایا نہیں بلکہ وہ صرف ایک اجتہادی مسئلہ سی نہ جانتے تاں بھی ٹھیک سی جانتے رہے نے تاں بھی ٹھیک سی سمجھ آئیے گل نہیں کوئی نہیں کیونکہ انہوں نے اجتہاد شریف ہے انہوں نے اپنے اجتہاد پہ عمل کیتا ہے اپنے اجتہاد کے مطابق وہ صحیح سمجھ آئیے گل نہیں کوئی نہیں لہذا اس گل کو پڑھا چلا کے زمانہ بدل کے وہ یہودیاں کی سنت ادا کرتے ہوئے اس کیسے بیانی کرنے والے نے ایک طریقے سے بیانی کر کے لوگوں نے برگلایا آخر تے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار علی گل کر کے اجازت چاہنا کہ یہ ہوں اکھے جی یزید رحمۃ اللہ علیہ تے امیر المومنین تے جناب دے اوتے صلاۃ و سلام سلام بھیجن والی گلاں جناب اس کتاب وچ لکھیا نے اکھے یزید دا دفاع وے کیتا تے رحمۃ اللہ علیہ پہ آخر حالانکہ چشتی صاحب نے جویں پیچھے بیان کیتا ہے کہ ایک فتوی نو نقل کرنے دا مقصد وہ ہو رہے لیکن او دے وچ چند اضافی گلاں آ جاندیاں نے جڑا امام نے کلام لکھیا کلام تے پورا پیش کرنا پڑنا ٹوٹا تے کر نہیں سکدے ٹوٹا پیش کریے تے اگلا پھر اعتراض کرے گا لو جی ٹوٹا کیوں پیش کیتا کلام دا معنی پورا نہیں ہویا
لہذا جو فتویٰ امام کو پوچھا گیا ہے اس فتوے کو بعین ہی نقل کر دینا یہ چشتی صاحب دا کم سی کہ میں پورا بیان کرتا اور اصل بیان کی مقصودے تھے. ادھر دیکھو میں پیچھے جڑی گل چل رہی ہے میں اس دی پوری وضاحت کر دینا. مسئلہ کی چل رہا ہے لعنت یزید کے متعلق، لعنت شخصی کے متعلق، لعنت یزید کے متعلق کہ یعنی یزید کے لعنت پاؤنی چاہیے کہ نہیں پاؤنی چاہیے، یزید کو لعنتی کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. یہ مسئلہ چل رہا ہے. کیوں بھئی یزید تو لعنت شروع کرن گے تے امیر معاویہ پاک تک جا پہنچے گی. لہذا اکثر ائمہ اہل سنت نے فرمایا خبردار لعنت شخصی ہے ہی حرام. یہ پیچھے جتنے حوالے چلن رہے ہیں نا یہ سارے اس گل میں چلن رہے ہیں کہ جناب لعنت شخصی جائز ہے کہ نہیں، لعنت شخصی جائز ہے کہ نہیں، لعنت شخصی جائز ہے کہ نہیں. وہ سارے حوالے دین تو بعد اور ایک فتویٰ امام غزالی نے پیش فرمایا ہے کس کے متعلق؟ لعنت شخصی کے متعلق. سوال کی کیتا گیا ہے، سوال ایک کیتا گیا ہے آپ نے بولو فَإِنَّهُ سُئِلَ عَمَّنْ صَارَحَ بِلَعْنِ یزید. سوال کیتا گیا یزید دے اوپر لعنت پاؤن دے متعلق تے امام عالی مقام سرکار نے شہادت دے متعلق تو ساری گلاں سوال وہ میں اور جناب کو پڑھ کے سناؤں گا اردو ترجمہ جناب کو جلدی سمجھ آئے گا تو جناب کی جان چھتی چھوٹے گی. ترجمہ ہے دیکھو صفحہ نمبر 197 دے اوپر عربی عبارت لکھی ہے بالکل بریک بریک تے تھلوں لکھا ہے ترجمہ. تے ترجمے کا کی مطلب ہے جنہ اوتے فتوی ہے ان دے فتوی دا ایمان ہے. چشتی صاحب دا بھی وہ ایک امام دی عبارت کو پیش کرنا ہے چشتی صاحب کا جرم ہے. اگر چشتی صاحب مجرم نہیں تو پھر امام غزالی کون؟ اگر چشتی صاحب یزیدی نے پھر امام غزالی بڑا یزیدی ہو گیا. تو جب امام غزالی بڑا یزیدی ہو گیا تو پھر وہ ولیاں کا بھی امام ہے، پھر جناب علی شریعت کے اصولوں کا بھی امام ہے، عقیدے کا بھی امام ہے. یہ مطلب ہے عقیدے تو فارغ، ولیاں تو فارغ، طریقت تو فارغ، شریعت تو فارغ. بس چھنکڑے ہو جائے گی. پھر یار تھوڑے رہ گئے جائیں گے بڑے اعتراض کر رہے ہیں تو جاؤ امام غزالی پہ اعتراض کرو. کمینے ہو چشتی صاحب کا نام کیوں نہیں دے دے؟ چشتی صاحب نے بھی خالد کا ہے فتویٰ چونکو تو جاؤ لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناؤ. اے دیکھو چشتی صاحب نے دس دیتا ہے کہ امام غزالی کی زندگی ہے. لڑ دیو تو اڈے فتویاں تو بچ کون سکتا ہے کہ امام غزالی ورگے وڈے امام بھی تو اڈے فتویاں دی ذات دے چکے تو اڈی بکواساں دی ذات دے چکے. صرف حسد تے بغض اناد دی وجہ تو ایڈے ایڈے بڑے اماموں کے خلاف دھوکہ مار چھڑیاں کدھر غوث پاک میرا کے خلاف کدھر امام غزالی کے خلاف. اور اے تواڈے رافضی تے نیم رافضی ہونے دی نحوست ہے جدی وجہ نال تساں غوث پاک دے مرید امام تے خلیفہ امام عبدالغنی مقدسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی یزیدی آکھیا تے امام غزالی نے بھی یزیدی آکھیا. چشتی صاحب انہوں نے آکھیا تو چشتی صاحب نے تا اگلے دا نام چ پیش کیا. ادھر دیکھو کوئی بندہ یہ آخر ہے قطار یہ مسجد سے بندہ نکل رہا ہے رش ہوتا ہے بہت ساری عوام ہے قطار لگی ہے اگلے بندے کو دھکا لا رہا ہے وہ پیچھے رکھتے دیکھتا میرے دھکا کنے مارے وہ دیکھتا ہے جڑا بالکل وہ مگر ہے وہ دے آگے کہ وہ ابو آخر ہے میں نہیں مگر لے آنے وہ پیچھے میں نے آواز نہیں میں نہیں مگر لے آنے وہ دے آگے دیکھتا آواز نہیں میں نہیں اور جڑے مگر سارے خود ایک ان نظر کھاؤں گے وہ اعتراض کیتا کمینے چشتی صاحب دے اوپر چشتی صاحب آخر نے امام غزالی نے غوث پاک میرا دا خلیفہ نے اے سارے اے فلانے امام اعظم ابو حنیفہ نے فلانا امام ہے فلانا امام ہے فلانا امام ہے. چشتی صاحب اشارہ چ کردے نے پیچھے اے دا مطلب ہے کہ تہاڈا او کوئی وقت انہاں اماماں دے خلاف گئی تے جدوں اماماں دے خلاف بھوکدے پئے تو من سنی کہندے ہو سنیاں دے امام دے خلاف بھوک کہندے سنی ہو. لہذا یہ فتویٰ امام غزالی کا ہے
اسے پوچھیا کہ یزید تے لعنت پاؤنی چاہیے کہ نہیں. استاد چشتی صاحب نے لعنت کے متعلق فتویٰ چونکہ بیان کرنا سی، انہوں نے بیان کیتا. اس لعن دے وچ امام غزالی دے اجتہاد اور انہوں دی تحقیق کے مطابق ایک گل بڑی کی. انہوں نے آکھیا کہ یزید دا کفر ثابت کوئی نہیں تے قاتل او ہے کون؟ ابن زیاد نے انہوں فوج یزید تے قاتل بھی نہیں بنیا. لہذا اگر کوئی وہ واسطے رحمت کی دعا بھیجتا ہے تو بھیجی رکھے. یہ امام غزالی آتا ہے کہ استاد چشتی صاحب کی فرمایا او کوئی گل جڑی میں کیتی ہے پہلو کہ یہ سادہ قول نہیں. اساں آخنے امام غزالی سونیا تو بڑا ضرور ہے، لیکن یزید پلید نو قتل امام کو بری اسی نہیں سمجھ سکتے. تسی بڑے جی تہاڈا احترام ہے، تسی گل کر دیتی ہے ٹھیک ہے، لیکن اسی قتل امام کو یزید پلید نو بری نہیں سمجھتے. اور ایک چشتی صاحب نے اپنے بیانات میں بھی ہر تھاں تے اس گل کو فرمایا ہے، بار بار فرمایا ہے کہ اساں یزید نو قتل امام تو بری نہیں سمجھتے. لہذا سنو چشتی صاحب کا ایک رسالہ صرف اور صرف خالصتاً صحابہ دی عزت دے دفاع واسطے لکھیا گیا تاکہ یزید پلید دی وجہ تو صحابہ تے تان تے طنز تے لان تان نہ کیتی جا سکے. لیکن وہ کمینے لوگوں نے تکلیف ہوئی جڑے لوگ لان تان دے دروازے کھول دے سن صحابہ دے خلاف. اسی انہاں نوں رافضی کیوں آکھنے ہاں؟ اس واسطے آکھنے ہاں کہ جڑا صحابہ دی عزت دے خلاف قدم اٹھاوے او رافضی ہوندا ہے، تے جڑا صحابہ دی عزت دا دفاع کرن والے نوں روکے تے اونوں بدنام کرے او رافضیت نوں تقویت دے کے تے رافضی ہے، مگر تو آدھے آپ سنی آکھی جاتا ہوگے. لہذا سجنوں خبردار اللہ تعالیٰ دی ذات کو ڈرو. نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دی عزت کرو اور صحابہ دی عزت کرن والیاں دی عزت کرو. نہ رکھنا جزید جائز ہے نہیں، وہ اس کتاب نہیں لکھا. اس کتاب ایسی کوئی گل یزید نام لکھنا جائز ہے یا نہیں، اس کتاب کی گل نہیں. چشتی صاحب نے علیحدہ ایک بیان فرمایا جس دے وچ نام یزید رکھنے کے متعلق شرعی فتویٰ ارشاد فرمایا. وہ کیوں فرمایا؟ وہ بیان کیوں فرمایا؟ ایک کمینہ ترین انسان لوگوں کو گمراہ کرنا ہے نیٹ کے ذریعے، وہ نام مراد کا مرزا انجینئر محمد علی واقعہ نے ہے نہیں ہو ہے وہ مرزا ہی جی میں مرزا قادیانی سے لگتا ہے نہیں ہو. وہ انجینئر مرزے بے ایمان نے پاک ماری کی. وہ ساکھیا با یزید بستامی اللہ دے ولی دے متعلق وہ ساکھیا وہ یزید بھی سی. کیوں؟ آکھیا وہ دا نام یزید سی. یزید نام پھر کیوں رکھیا؟ اس یزید کی محبت چاہتا نام رکھ لیا، لہذا وہ ہو گیا یزیدی. جدوں اس کمینے نے اللہ دے ولی کامل با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دے متعلق ایک بات ماری. بات بھی کی ماری؟ اکھے با یزید دا مطلب ہے یزید دا ابا، اصل سی ابا یزید، یزید دا ابا. لہذا وہ با یزید بستامی نے آدھے پتر دا نام یزید رکھ لیا سی، لہذا وہ ہو گیا یزیدی. کیوں؟ جو اس پتر دا نام یزید رکھ لیا سی. چشتی صاحب نے ایک جواب دے مانا اس نے فرمایا نمبر ایک با یزید دا کوئی بیٹا نہیں سی. با یزید بستامی دا کوئی بیٹا تے جب بیٹا ہی نہیں سی تے پھر ابا یزید کیوں مشہور ہو گیا بھائی. تے دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا یزید نام رکھنا ایک کوئی گناہ دا کام نہیں ہے کہ
با یزید بستامی دا نام پہ گیا با یزید با یزید با یزید وچ لفظ یزید آ گیا تو ہن انہاں دے خلاف ٹھوکنا شروع کر دو یہ کوئی جرم والا کام ہے پھر چشتی صاحب نے دسیا ادھر دیکھو امیر معاویہ صحابی رسول نے انہاں دے بڑے بھرا دا نام کی سی یزید بن ابو سفیان اور اس بھیادی محبت کی وجہ کو پتر کا نام یزید رکھیا امیر معاویہ پاک نے پتر کا نام یزید آتے بھیادی محبت کی وجہ کو رکھیا کیونکہ بھائی پہلے شہید ہو گئے سن پھر عرب دے وچ کیا کلا ہے کہ یزید ہی ایسا سی جس کا نام یزید ہے امام حسن پاک دے پتر کا نام یزید ہے امام حسین پاک دے پوترے کا نام ہی یزید ہے اہل بیت اطہار دے وچوں کتنے حضرات سادات نے جنہاں دے نام نے یزید نام دے محدثین جنہیں اگر راویاں کا سلسلہ میں تم دسیا کہ سمجھائیے گل کہ میں سنی مولانا اجمل صاحب کو ایک گل میں کو سنا دیتی قاری صاحب کو انہاں سنا دیتی ہے کوئی امام صاحب کو یہ یعنی یہ سلسلہ یہ نامہ کا سلسلہ قاری صاحب مولانا صاحب شاہ صاحب اجمل صاحب یہ جناب یہ نامہ کا سلسلہ یہ سلسلہ روات آکھیا جاتا ہے یہ راویاں دے نام نے یعنی کہ مطلب ہے نبی پاک کو سنیا صحابی نے صحابی تو سنیا وہ صحابی یا تابعی نے تابعی تو سنیا تبا تابعی نے تبا تابعی تو سنیا اتباع تبا تابعی نے ان آغا بیان کیتا وہ سن لیا کسی امام احمد بن حنبل نے کسی امام مالک نے کسی امام ابو حنیفہ نے کسی امام بخاری نے کسی امام ترمذی نے کسی امام ابن ماجہ نے ان نے جب سنیا تو انہوں نے آکھیا بھئی ویکھا شاہ عقل پوری آئی آپ پوری آئی اجمل ثابت پوری آئی آپ پوری آئی گل سچی کر دے سچی کر دے قاری صاحب سچی کر دے سچی کر دے لہذا یہ سلسلہ ہو گیا راویاں کا تے اصولیین نے جے دے اوتے جرات تعدیل دی بحث کر کے حدیث مبارک دے اوتے حکم لا دیتا کیڑی صحیح ہے کیڑی جناب علی حسن ہے کیڑی صحیح ہے او دیاں قسماں بنا دے سبحان اللہ انہاں دے ویکھ انہاں اماماں دے وچ جنہاں روایتاں نقل کیتیاں نے ہزاراں نام نے یزید دے نام تے رکھے ہر صدی وچ کوئی نہ کوئی بندہ ایسا ہو جائے جنہاں وچوں ایک با یزید بستامی بھی ہے جس دے نام دے وچ یزید دا لفظ ہوندا ہے بھئی یزید نہ رکھنا کوئی حرام ہوندا تے سارے بزرگ غلط کر دے رہے پھر یعنی یہ کا مطلب یہ ہویا کہ اسلام نے مڑ صحابہ تو لے کے تے اجلی صدی تک جتنے لوگوں کا نام یزید ہو گیا انہاں دے نام رکھن والے ماں پیو ایمان ہو گئے وہ سارے ایمان تے یزیدی تے جناب تیرا وہ اسلام دشمن ہو گئے قاتل اہل بیت ہو گئے سارے اور میاں یزید پلید اور استاداں دے بیان دے وچ یزید نام رکھنے والا جڑا بیان ہے اون دے وچ استاداں نے موٹے چ گل بیان فرمائی ہے کی فرمایا یزید پلید بن امیر معاویہ دی محبت دے وچ اگر کوئی اپنا نام یزید رکھدا ہے یہ رکھنا حرام ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمان سنایا استادہ نے کہ نبی پاک نے فرمایا دو نام ایسے نے جڑے مانا جنہاں دا حقیقت دے مطابق ہے انہاں وچوں ایک نام یزید ہے یزید کا مطلب کی ہے زیادہ کرن والا بندہ یا نیکیاں زیادہ کر رہا ہے یا برائیاں زیادہ کر رہا ہے صحیح لہذا لفظی معنی دے اعتبار نال تے نبی پاک فرمایا ہے حقیقت دے مطابق لہذا کوئی اس حدیث نو ویکھدا ہویا کوئی ایسا نام رکھ لیندا ہے او دا نام رکھنا او دی یزیدی ہون دی علامت نہیں بنے گا یعنی یزید پلید دا محبت او دے دل وچ ثابت نہیں ہوے گی کیوں کوئی حدیث پاک نو ویکھ کے اگر نام رکھ لیندا ہے یا کسی صحابی دے نام تو اپنا نام رکھ لیندا ہے عبداللہ بن ابی منافق سی ادھر دیکھو اودا نام کی عبداللہ منافقاں دا سردار ہے لیکن منافقاں دا سردار دا نام عبداللہ ہے اور اگر کوئی آج نام رکھتا ہے عبداللہ کہ کیا منافقاں دا سردار دے محبت کرنا والا ہے علی پاک نے شہید کرنے والے دا نام ہے عبدالرحمن سی عبدالرحمن بن ملجم جی مولا علی پاک کو شہید کرنے والے نام کی سی عبدالرحمن
تو جی اگر کوئی آج اپنے بیٹے کا نام عبد الرحمان رکھے تو کیا مولا علی پاک دے بغض وچ رکھدا پیا ہو؟ کیڑی عجیب گل ہے یار. میاں اسی طرح نال ہزاراں ایسے لوگ آئے نے جڑے فاسق فاجر بدکار بھی ہوئے نے لیکن انہاں دی وجہ تو کوئی اچھا نام اگر انہاں دا نام اچھا ہوئے تو نام برا نہیں ہو سکتا ذاتی طور پہ نام وہ صحیح سے. لہذا یزید دی محبت اگر کوئی آدھے پتر دا نام رکھے یزید تے وہ کمینہ ہے فاسق ہے بد مذہب ہے اہل بیت کا دشمن ہے. لیکن اگر کوئی ایک لفظ ویخ کے وہ دا معنی ویخ کے حقیقت کے مطابق رکھ دیتا ہے یزید دی محبت نہیں بلکہ اس پلید نہ نفرت کرتا ہے کہ ہن وہ کوئی با یزید بستامی ارگا ولی بھوے ہو گئے کہ اس کو کتا بھوکڑ کھڑو رہے ہوگا چشتی صاحب دفاع نہ کرے. پھر چشتی صاحب نے پوری وضاحت کر کے نال کلے کو سنا کے اس کتے نے دسیا جڑا وہ لانتی جڑا مرزائی بھوکدا پیا مرزا وہ جڑا بھوکدا پیا وہ دا کلپ سنا کے دسیا چشتی صاحب نے. لیکن تو دسیا ہے کہ یہودی دا کام کیا ہے سی اس نے صرف لوگوں کو بدگمان کرنا کافروں کا کام کی سی نبی پاک سرکار اور صحابہ کو بدگمان کر کے اور دور رکھتے سن. ہن جڑے دین دے دشمن نے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جڑے دین حق دے سچے علماء نے انہاں دے خلاف لوگوں کو بدگمان کیتا جاوے. جدوں بدگمان ہون گے تے دور ہٹن گے جدوں علماء تو ہٹے تے علم تو ہٹے جدوں علم تو ہٹے تے عمل تو ہٹے جدوں علم و عمل دونوں تو ہٹ گئے تے مڑ دین کدوں رہنا ہے. لہذا یہ پرانی یہودی سازش ہے جس کا شکار ہو کے لوگ آؤندے نے تھوڑے بڑے دھیان کے اس طرح کی بک بک کر جاندے نے. مگر نہ سارے سوالاں دے جواب انہاں کولے کوئی نہیں. میں انہاں دے ڈنڈل تیر نو بھی آکھیا ہے کیونکہ میں انہاں نوں بڑا سید ہاں وہ بد مذہب ہے. میں اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال غوث پاک میراں دے تے امام اہل سنت دے مذہب متلوے دی لینک کروں. سمجھ آئیے گل بتا پہ آخر میں اس ڈنڈل نو آکھا میرے سوالاں دے جواب دے سوال تاں دتے سن دی انہاں دے جواب لب دے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ دین دی سمجھ دے دے. لیکن جسے ڈوبنا ہو وہ ڈوب جاتے ہیں کناروں میں. سمجھ آئیے گل دی کوئی نہیں. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عمل دی توفیق عطا فرماوے. اگر کسی نو حال بھی کوئی گل سمجھ نہیں آئی یا کوئی ایسی گل کر کے گیا ہے جیڑی مینوں پتہ نہیں کہ میں بیان نہیں کر سکیا تے او میرے کولوں پوچھ لو تاکہ میں اس دا بھی جواب سمجھا دیا. لیکن امید ہے مینوں اگے ہی دوستاں نے دسیا ہے کہ یار اودیاں گلاں پسند تے کسی نوں بھی نہیں آئیاں لیکن ضروری ہے کہ لوگوں تک حقیقت پہنچا دیتی جاوے. اساں تاں تانوں دعوت دیتی ہے تاکہ تساں لوگوں نوں حقیقت بیان کر کے. ہاں جی کچھ نہیں اچھا درود و سلام واسطے کھڑے ہوئے درود و سلام واسطے